امجد اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماں بار بار یہی اصرار کرتی کہ میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو ورنہ میرے بعد تمہارا کون خیال رکھے گا، مگر امجد ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی کوئی اچھی جاب مل جائے، کیونکہ جو جاب وہ کر رہا تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ امجد کو ایک اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آ گئی اور اس نے وہ کمپنی جوائن کر لی۔ اب اس کی شادی نہ کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا اور یہ جاب ملنے کے کچھ عرصہ بعد امجد کی شادی ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد امجد کی ماں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی اور گھر میں صرف دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ امجد صبح آفس چلا جاتا تو شام کو گھر لوٹتا۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا تو امجد محسوس کرنے لگا کہ اس کی بیوی اب اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اور نہ اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے۔ کچھ محلے کے عورتوں نے بھی، جن کے امجد کا گھر آنا جانا تھا، امجد کے کان بھرے، کیوں جوان بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں۔ امجد ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ آخر وہ صرف شک کی بنا پر اپنی بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ کچھ پوچھ سکتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ گھر میں خفیہ کیمرے لگا کر دیکھے گا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے اور کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا نہیں۔ ایک دن اس نے بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا اور سارے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ اب امجد روزانہ ان کیمروں کو دیکھتا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے، کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا وہ کسی کے پاس جاتی ہے۔ بلکہ جو کچھ امجد نے دیکھا وہ سب اس کی سوچ سے الگ تھا۔ اس کی بیوی کا سارا وقت گھر کے کاموں کے بعد صرف نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا۔ وہ ایک نیک اور پارسا بیوی تھی۔ امجد کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت اور شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو سب بتا کر معافی مانگے کہ اس نے کس طرح اس پر شک کیا اور اسی شک میں کتنی غلط اور گھٹیا حرکت کر بیٹھا تھا۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو گیا۔ اس شام وہ جب آفس سے گھر آیا تو اپنی بیوی کو لیے کچھ کپڑے اور تحائف وغیرہ ساتھ لے گیا اور بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نظروں سے گر چکا تھا، اس لیے اپنی بیوی کی نظروں میں اٹھنا چاہتا تھا۔ آج اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے کپڑے اور تحائف لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی امجد کی آنکھوں کی شرمندگی بھی اسے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے امجد سے پوچھا کہ آج آپ کچھ الگ نظر آ رہے ہیں، بتائے کیا بات ہے؟ امجد نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بولا، نہیں کچھ نہیں، بس تک گیا ہوں۔ آج تم کو کپڑے اور تحائف پسند آئے؟ امجد کی بیوی اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ہاں بہت پسند آئے، مگر آپ کیوں پریشان ہیں؟ کوئی تو بات ضرور ہے۔ امجد اب خاموش ہو گیا۔ وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتا بھی تو کس طرح؟ آخر امجد سے رہا نہ گیا تو بولا، اگر مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی، کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے تو کیا تم مجھ کو معاف کر دو گی؟ امجد کی بیوی نے کہا، غلطی چاہے آپ نے جو بھی کی ہو میں آپ کو معاف کر دوں گی، مگر گناہ کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگے، وہی آپ کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر دیں گے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر امجد کی جان میں جان آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کو سب بتا دے، مگر پھر سوچا کہ یہ سب بتانے کے بعد شاید اس کی بیوی معاف تو کر دے گی مگر کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نکل نہیں پائے گی۔ اس سوچ کے دوران امجد کی بیوی بولی، آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو غلطی کی ہے بتا دیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اگر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تو نہ بتائیں، میں نے تو ویسی بھی آپ کو معاف کر دیا تو غلطی جان کر کیا کروں گی، بس آپ پرسکون ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ کر یقین رکھیں کہ وہ بھی سچے دل سے مانگی ہوئی معافی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ امجد کے دل سے سارا بوجھ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا اور اس کی بیوی کس طرح اس کی دل جوئی کر رہی ہے۔ آخر امجد نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور وضو کر کے اللہ کے حضور سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور خود سے عہد کیا کہ کبھی کسی شک کی بنا پر وہ ایسی غلطی، ایسا گناہ نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کو ہمیشہ ہر خوشی اور راحت دے گا جیسے اس نے مجھے راحت اور سکون دیا۔ امجد نے اپنا عہد پورا کیا اور زندگی بھر پھر کبھی ایسی غلطی نہ دہرائی اور ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خاندان میں جب بھی میاں بیوی کے بچے رشتے کی مثال دی جاتی تو امجد اور اس کی بیوی کی دی جاتی تھی۔